السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين۔ یقیناً اللہ نے مومنوں پر احسان کیا جب انہی میں سے ایک رسول ان میں بھیجا، وہ انہیں اللہ کی آیات پڑھ کر سناتا ہے اور ان کا تزکیہ کرتا ہے اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے، اور یقیناً اس سے پہلے وہ کھلی گمراہی میں تھے۔ قرآن مجید کی تلاوت اور سماعت کرتے وقت اپنی نیت کی تجدید کر لیں کہ ہم یہ کام صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں، ہدایت کی نیت سے، اللہ کی رحمت اور برکت پانے کے لیے، شفا کی نیت سے، اور اس لیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہو، اور اس لیے تاکہ میں اللہ کے خاص بندوں میں شامل ہو جاؤں۔ میں قرآن اس لیے پڑھوں کہ مجھے جہنم سے نجات ملے اور اللہ کی جنتوں میں بس سکوں۔ قرآن مجید کو دیکھنا بھی عبادت، اس کا پڑھنا بھی عبادت، اس کا سننا بھی عبادت۔ تو آئیے ہم ان نیتوں کے ساتھ قرآن مجید کا مطالعہ کرتے ہیں۔ توجہ کے ساتھ سنیے، کیونکہ جو لوگ توجہ کے ساتھ سنتے ہیں قرآن ان کے دلوں پر اثر کرتا ہے، اور جب دل بدل جاتا ہے تو انسان کا عمل بدلنے میں مشکل نہیں ہوتی۔ تلاوت سے، قرآن کے معنی سننے سے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، اللہ پر توکل میں اضافہ ہوتا ہے، نیک عمل کرنے کی طرف رغبت ہوتی ہے، اس سے دلی سکون حاصل ہوتا ہے، اور انسان پھر قرآن کو پوری زندگی کے لیے دوست بنا لیتا ہے۔ آج ہم سورۃ النساء سے آغاز کریں گے۔ سورۃ النساء مدنی سورت ہے، مدینہ میں نازل ہوئی ہے۔ اس کی آیات کی تعداد 176 ہے۔ مصحف میں ترتیب کے لحاظ سے یہ چوتھی سورت ہے۔ نزول کے اعتبار سے 92 نمبر سورت ہے۔ اس سورت کی وجہ تسمیہ کیا ہے؟ اس کا نام سورۃ النساء اس لیے رکھا گیا کیونکہ اس میں آنے والے اکثر احکام عورتوں سے متعلق ہیں۔ اس سورت کے خصائص میں سے یہ بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے اس سورت کی قرأت سنی۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا، مجھ پر سورۃ نساء کی قرأت کرو۔ میں نے عرض کیا، میں آپ پر پڑھوں حالانکہ قرآن آپ پر نازل ہوا ہے؟ آپ نے فرمایا، میں دوسرے سے سننا چاہتا ہوں۔ چنانچہ میں نے قرأت کی حتیٰ کہ جب میں اس آیت فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ پہ پہنچا تو میں نے دیکھا کہ آپ کی آنکھیں آنسوں سے بہہ رہی تھی۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن پر جبریل علیہ السلام قرآن مجید لے کر اترتے تھے، جب وہ قرآن کو سنتے تو ان کی آنکھیں بہتی تھی۔ آج ہم اپنے دلوں کا جائزہ لیں اور اپنے رویوں کو دیکھیں کہ قرآن ہم پر کس طرح اثر کرتا ہے۔ تو ہم آغاز سے شروع کریں گے آج سورۃ النساء کے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من
النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. فرمایا اے لوگو اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا. تمام انسانیت کو خطاب ہے کیونکہ سورۃ النساء میں پائے جانے والے احکامات تمام انسانوں سے متعلق ہیں اور اسی سے اس کا جوڑا بنایا. تمہیں ایک جان سے پیدا کیا یعنی آدم علیہ السلام سے اور اسی سے اس کا جوڑا بنایا یعنی حوا علیہ السلام کو آدم علیہ السلام سے ہی پیدا کیا اور ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں دنیا میں پھیلا دیے. اور اللہ سے ڈرو جس کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے سے حقوق کا سوال کرتے ہو اور رشتہ داریاں کاٹنے سے بھی بچو. بے شک اللہ تم پر پوری طرح نگران ہے. یہاں پر 2 دفعہ اللہ سے ڈرنے تقوی کرنے کا حکم ملا ہے کیونکہ تقوی سے ہی دینی اور دنیاوی معاملات درست ہوتے ہیں. جب تک انسان کے اندر اللہ کا ڈر نہیں ہوتا اس کی اصلاح نہیں ہو سکتی. اور پھر تقوی کے ساتھ خاص صلہ رحمی کا حکم دینے کی وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ رشتوں کے معاملے میں عام طور پر زیادتیاں ہو جاتی ہیں ایک دوسرے پر، لیکن انسان جب اللہ سے ڈرتا ہے تو پھر رشتے نبھاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کو پسند ہو کہ اس کے رزق میں وسعت ہو یا اس کی عمر دراز ہو تو اسے چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے. اور یہ 2 چیزیں تو ہم میں سے ہر ایک کو پسند ہیں کہ رزق میں بھی وسعت چاہیے اور عمر بھی لمبی چاہیے. تو اس کے لیے نسخہ کیا ہے، طریقہ کیا ہے؟ رشتہ داریوں کو نبھاؤ، رشتوں کو جوڑ کے رکھو. لہذا ہمیں اپنے اسکیجول میں ڈال لینا چاہیے کہ کس وقت کس رشتے سے کیسے تعلق قائم رکھنا ہے. اور پھر خاص طور پر جو لوگ رشتوں کو توڑتے ہیں ان کو نصیحت بھی کرنی ہے. اگر خاندان میں ایسے لوگ ہیں کہ جو رشتے نہیں نبھاتے یا دور دور رہتے ہیں تو انہیں
جوڑنے کی تلقین بھی کرنی ہے، اس کی اہمیت بتاتے ہوئے. اور یتیموں کے مال ان کو دے دو، اور تم ناپاک مال کو پاک سے تبدیل نہ کرو، اور ان کے مال اپنے مالوں کے ساتھ ملا کر نہ کھاؤ. یقیناً یہ بہت بڑا گناہ ہے. یتیم کے ساتھ حسن سلوک کی ہمارے دین نے بہت تاکید کی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی اپنے یا دوسرے آدمی کے یتیم بچے کو اپنے ساتھ ملا لیا، یعنی کسی رشتے دار کا، بھائی کا ہے یا کوئی بھی، یا پھر کوئی دوسرا بچہ ایسا اڈاپٹ کر لیا، یہاں تک کہ اللہ اسے غنی کر دے، یعنی وہ بچہ بڑا ہو جائے، تو اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے. اس کے برعکس جو یتیموں کا حق مارے، ان کا انجام کیا ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ، میں 2 ضعیفوں کا حق مارنا حرام کرتا ہوں، یتیم کا اور عورت کا، یعنی عورتوں کے حقوق بھی دو اور یتیموں کے بھی. اور اگر تمہیں ڈر ہو کہ تم یتیم لڑکیوں سے انصاف نہ کر سکو گے تو دوسری عورتوں میں سے جو تمہیں پسند آئیں 2 اور 3 اور 4 سے نکاح کر لو. اسلام سے پہلے 4 سے زیادہ بھی خواتین ایک مرد کے نکاح میں ہو سکتی تھیں، یعنی ان کے ہاں ایسی روایات تھی، لیکن اسلام نے آ کر اس کی حد بندی کر دی. پھر اگر تمہیں ڈر ہو کہ تم ان کے درمیان عدل نہ کر سکو گے تو ایک ہی بیوی کافی ہے، یا تمہارے دائیں ہاتھ جن کنیزوں کے مالک ہوئے. یہ زیادہ مناسب ہے کہ تم نا انصافی کر کے ایک کی طرف نہ جھک جاؤ، یعنی جو لوگ ایک سے زائد بیویاں رکھتے ہوں انہیں ظلم سے بچنا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کی 2 بیویاں ہوں اور وہ ایک کو دوسری پر ترجیح دیتا ہو، یعنی نا انصافی کرتا ہو، وہ قیامت کے دن اس طرح آئے گا کہ اس کے جسم کا ایک حصہ گر چکا ہوگا. اور عورتوں کو نکاح کے وقت ان کے مہر خوش دلی سے دیا کرو. پھر اگر وہ خود اپنی خوشی سے کوئی چیز تمہارے لیے مہر میں سے چھوڑ دیں تو اسے اپنے لیے پاکیزہ اور خوشگوار سمجھ کر کھاؤ. اسلام میں عورت کے حقوق کی حفاظت کی بہت تاکید کی گئی ہے، اور یہاں خاص طور پر مہر کے معاملے میں تاکید کی گئی ہے کہ جب نکاح ہو تو اس وقت مرد کے لیے لازم ہے کہ وہ بیوی کو خوش دلی کے ساتھ نکاح کے وقت مہر ادا کرے، یعنی اسے اپنے لیے بوجھ نہ سمجھو، چٹی نہ سمجھو، بلکہ خوشی سے ادا کرو. لیکن اگر بیوی اپنی خوشی سے میاں کو کچھ حصہ اس میں سے دینا چاہے یا سارا چھوڑنا چاہے تو پھر شوہر کے لیے وہ حلال ہے، ادروائز نہیں. یعنی حق مہر صرف اسی صورت میں مرد رکھ سکتا ہے جب عورت خوش دلی سے اس کو دے. اور اپنے مال نادان یتیم بچوں کے حوالے مت کرو جن کو اللہ نے تمہارے لیے قیام زندگی کا ذریعہ بنایا ہے، اور انہیں اس میں سے کھلاؤ اور پہناؤ اور ان سے بھلی بات کرو. اور یتیموں کو آزماتے رہو یہاں تک کہ وہ نکاح کی عمر کو پہنچ جائیں. پھر اگر تم ان میں سوجھ بوجھ پاؤ تو ان کے مال ان کے حوالے کر دو، اور تم ان مالوں کو اسراف سے اور جلدی کرتے ہوئے مت کھاؤ، اس ڈر سے کہ وہ بڑے ہو جائیں گے. اور جو سرپرست خود مالدار ہو تو اسے یتیموں کے مال سے بچنا چاہیے، اور جو مالی طور پر محتاج ہو، یعنی جو گارڈین ہے محتاج ہو، تو اسے معروف طریقے سے کھانا چاہیے. پھر جب تم ان کے مال ان کے سپرد کر دو تو ان پر گواہ ٹھہرا لو، اور حساب لینے کے لیے اللہ کافی ہے. یعنی یتیم کے مال کو سپرد کرتے وقت گواہ بنانا چاہیے تاکہ بعد میں کوئی جھگڑا نہ ہو. اور یتیموں اور مسکینوں کے مال سے خود کو بچا کے رکھنا چاہیے. ہاں، جو شخص محتاج ہو، ضرورت مند ہو، وہ اپنی محنت کا کچھ تھوڑا بہت صلہ لے سکتا ہے، لیکن غصب نہیں کر سکتا، ان کا مال چھپا نہیں سکتا اور فضول خرچی اس میں نہیں کر سکتا، چاہے وہ یتیموں پر ہی کیوں نہ کر رہا ہو، کیونکہ انہیں تو سمجھ نہیں. اس کو احتیاط برتنی چاہیے، اس کی حفاظت کرنی چاہیے تاکہ یہ یتیم بچے جب بڑے ہوں تو یہ اپنے آئندہ زندگی کے لیے اس مال میں سے اپنی ضروریات پوری کر سکیں، کوئی کاروبار کر سکیں، یا کسی بھی چیز میں جہاں وہ لگانا چاہیں ان کی اپنی چوائس بھی ہو. پھر فرمایا، مردوں کے لیے اس ورثے میں سے ایک حصہ ہے جو والدین اور قریبی رشتہ دار چھوڑ جائیں، اور عورتوں کے لیے بھی اس ورثے میں سے ایک حصہ ہے جو والدین اور قریبی رشتہ دار چھوڑ جائیں. ورثہ خواہ کم ہو یا زیادہ، یہ ورثہ ایک طے شدہ حصہ ہے. یہاں جائیداد کے متعلق ایک اصولی حکم دیا جا رہا ہے کہ ماں باپ اور رشتہ داروں کی چھوڑی ہوئی جائیداد میں، یعنی وفات کے بعد، چاہے وہ کسی بھی قسم کی ہو، جس طرح مردوں کا حق ہے اسی طرح عورتوں کا بھی حق ہے، چھوٹے بچوں کا بھی، حتیٰ کہ پیٹ کے بچے کا بھی، جنین کا بھی حق ہوتا ہے. اور وراثت میں عورت کو مال کا حق قرآن و سنت نے دیا ہے. عام طور پر ہماری سوسائٹی میں اس کا اہتمام نہیں کیا جاتا، لیکن اس کی طرف خاص توجہ دینی چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مقررہ حصے ان کے حقداروں تک پہنچا دو
اور جو باقی رہ جائے وہ میت کے سب سے زیادہ قریب والے مرد کے لیے ہے، یعنی تقسیم کرنے کے بعد جو بچ جائے وہ میت کا جو قریبی رشتہ دار مرد ہو اس کو جائے گا۔ اس تقسیم کا ایک پورا نظام اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی دے دیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جہاں ضرورت تھی وضاحت کر دی۔ اس میں ہم اپنی مرضی سے تبدیلی نہیں کر سکتے اور نہ ہی کرنی چاہیے۔ اس علم کو علم الفرائض کہا گیا، اور علم الفرائض کو آدھا علم کہا گیا، کیونکہ یہ تمام لوگوں سے متعلق ہوتا ہے، ہر ایک نے مرنا ہے اور ہر ایک کے پاس کچھ نہ کچھ ضرور ہوتا ہے۔ اگر کچھ بھی نہ ہو تو اس کے تن کے کپڑے تو ہوتے ہی ہیں نا، ان کو بھی تقسیم ہونا چاہیے، اور بغیر کسی شرعی عذر کے تاخیر کرنا نامناسب ہے، کیونکہ اس سے عموماً گھروں میں جھگڑے پیدا ہوتے ہیں، اور کسی کے مال پر بھی ناحق قبضہ کر لینا اپنی عاقبت برباد کرنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ناحق کسی زمین پر ایک بالشت بھر قبضہ کر لیتا ہے، یعنی وہ اس کی نہیں، چاہے بیوی کی ہو، چاہے وہ بیٹی کا حصہ بنتا ہو یا کسی اور کا، اگر کسی نے وہ جبرن رکھ لی، چاہے وہ ایک بالشت ہی کیوں نہ ہو، اس کے گلے میں زمین کا وہ ٹکڑا 7 زمینوں سے لے کر توق بنا کر ڈال دیا جائے گا، یعنی قیامت کے دن یہ اس کی سزا ہوگی۔ یہ احکامات اتنے سخت ہیں کہ جو اللہ سے ڈرتا ہو وہ کبھی بھی ان میں خیانت نہیں کر سکتا۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ اول دور میں لوگ اس بارے میں بڑے ہی محتاط ہوتے تھے۔ امام ابن الجوزی ایک روایت لکھتے ہیں کہ ایک نیک خاتون آٹا گوندھ رہی تھی کہ اچانک اسے اپنے شوہر کی وفات کی خبر پہنچی، تو اس نے اپنا ہاتھ اٹھا لیا، کہا یہ کھانا ہے جس میں ہمارے شریک پیدا ہو گئے ہیں، یعنی شوہر کا یہ مال جو اس وقت میں گوندھ رہی ہوں اب یہ صرف میرا نہیں رہا، اب اس کے حصے ہوں گے، اور جس جس کا حصہ ہے اس کو جائے گا۔ لیکن ہم اس بارے میں عموماً سنجیدگی کے ساتھ سوچتے نہیں ہیں۔ اور وراثت کی تقسیم کے وقت جب غیر وارث رشتہ دار اور یتیم اور مسکین موجود ہوں تو انہیں اس میں سے کچھ نہ کچھ دے دو، اور اگر نہ دے سکو تو ان سے بھلے طریقے سے بات کرو۔ یعنی جب مال تقسیم ہو رہا ہو اور وہ رشتہ دار جو وارث نہیں وہ بھی تعزیت کے لیے آئے ہوئے ہیں یا بیٹھے ہیں، تو اخلاقاً یعنی ان کا حصہ نہیں، یعنی کوئی لیگل رائٹ نہیں، لیکن ہمارا دین بڑا ہی وسعت والا ہے کہ سب کا لحاظ رکھو، کچھ نہ کچھ انہیں بھی دے دو تاکہ ان کا دل اچھا ہو جائے۔ یعنی انسان جب دیکھتا ہے کہ دوسروں کو بہت کچھ مل رہا ہے اور مجھے کچھ نہیں مل رہا تو دل میں ایک حسرت سی آتی، تو اس کا بھی خیال رکھا گیا۔ اور ان لوگوں کو جو وراثت کی تقسیم میں ناانصافی کریں، ڈرنا چاہیے کہ اگر وہ خود اپنے پیچھے ناتواں اولاد چھوڑ جاتے تو انہیں ان کے بارے میں کتنا اندیشہ لاحق ہوتا، لہٰذا انہیں چاہیے کہ وہ اللہ سے ڈریں اور درست بات کریں۔ بے شک وہ لوگ جو یتیموں کے مال ظلم کرتے ہوئے کھا جاتے ہیں، یقیناً یہ اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں اور عنقریب یہ بھڑکتی ہوئی آگ میں جلیں گے۔ یعنی اگر کسی نے بچے کے باپ کی وفات کے بعد اس کا مال جو حصہ بنتا تھا وہ اس کے حوالے نہ کیا اور خود رکھ لیا اور اس کو استعمال کیا، تو گویا اس نے اپنے پیٹ میں آگ بھری۔ پھر آگے تقسیم کا قاعدہ بتا دیا گیا کہ مال تقسیم کیسے ہوگا۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین فإن کن نساء فوق اثنتین فلہن ثلثا ما ترک وإن كانت واحدة فلها النصف وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ
من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين۔ اللہ تمہیں تمہاری اولاد کے بارے میں وصیت کرتا ہے، بیٹے کے لیے 2 بیٹیوں کے برابر حصہ ہے، پھر اگر میت کی وارث 2 سے زیادہ بیٹیاں ہوں تو ان کے لیے ترکے کا 2/3 ہے، اور اگر ایک ہی بیٹی وارث ہو تو اس کے لیے ترکے میں سے آدھا ہے، اور اگر اس میت کی کوئی اولاد ہو تو اس کے والدین میں سے ہر ایک کو ترکے کا 6واں حصہ ملے گا، اور اگر وہ صاحب اولاد نہ ہو اور اس کے وارث والدین ہی ہوں تو ماں کے لیے ترکے کا 3واں حصہ ہوگا، اور اگر اس میت کے بہن بھائی بھی ہوں تو اس کی ماں کے لیے 6واں حصہ ہوگا۔ یہ تقسیم میت کی وصیت پوری کر لینے کے بعد ہے جس کی وہ وصیت کر گئی، یا قرض کی ادائیگی کے بعد۔ تم نہیں جانتے کہ تمہارے والدین اور تمہاری اولاد میں سے کون فائدہ پہنچانے میں تم سے قریب تر ہے۔ یہ تقسیم اللہ کی طرف سے ایک فریضہ ہے، بے شک اللہ بہت علم والا کمال حکمت والا ہے۔ تو گویا وراثت کی تقسیم اللہ کی طرف سے ایک فریضہ ہے۔ بعض لوگ فرض نماز تو کیا تہجد بھی پڑھتے ہیں لیکن اس فرض کو ادا کرنے کی طرف توجہ نہیں کرتے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ تقسیم اس طریقے پر کیوں رکھی؟ کیونکہ اللہ علم اور حکمت والا ہے۔ ہم اپنی ناقص عقل کے ساتھ اس میں تبدیلیاں کرنا چاہتے ہیں جو کہ درست نہیں۔ دوسری اہم بات جو یہاں سے پتہ چل رہی ہے وہ یہ کہ میت کے قرض اور وصیت کے معاملات کو ہلکا نہ سمجھا جائے، کیونکہ یہ ایک بڑا سنگین معاملہ ہے۔ نہ تو وصیت میں تبدیلی کر سکتے ہیں اور نہ ہی قرض ادا کیے بغیر مال تقسیم کر سکتے ہیں، کیونکہ جب کوئی شخص مر جاتا ہے حتیٰ کہ شہید بھی ہو تو قرض کا گناہ معاف نہیں ہوتا، باقی گناہ معاف ہو بھی جائیں شہادت کی وجہ سے، لیکن قرض لٹکا رہتا ہے جب تک کہ وہ ادا نہ ہو، کیونکہ وہ انسانی حقوق میں سے ہے۔ انسان اپنی زندگی میں سخت ضرورت کے بغیر کسی سے قرض نہ لے، اور اگر لیا ہوا ہے تو فوراً پہلی فرصت میں اس کو ادا کرے، اور اگر کسی وجہ سے ادا نہیں کر سکتا تو اس کے لیے لکھے کہ کس سے اس نے کتنا قرض لیا ہے، اور یہ وصیت کر کے جائے کہ یہ قرض ادا کیا جائے، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا بھی مانگتا رہے انسان۔ قرض کی ادائیگی کے لیے جتنی بھی مسنون دعائیں ہیں وہ ہم نے ایک کارڈ کے اندر چھاپ دی ہیں، آپ میں سے جو بھی سمجھتا ہو کہ وہ اپنے قرض کی ادائیگی میں اللہ کی مدد چاہتا ہے تو وہ ان مسنون دعاؤں کو پڑھے تو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ لیکن انسان کوشش یہ کرے کہ جب مرے تو اس پر ایک رتی برابر بھی قرضہ نہ ہو، اور اگر ہو تو مال تقسیم ہونے سے پہلے اس کو لازماً ادا کیا جائے۔ پھر فرمایا اور اگر تمہاری بیویاں صاحب اولاد نہ ہو، یعنی بیوی کا کوئی بچہ نہیں، تو ان کے ترکے میں تمہارے لیے آدھا حصہ ہوگا، یعنی بیوی بے اولاد فوت ہو گئی تو اس کی پراپرٹی کا آدھا شوہر کو مل جائے گا،
پھر اگر ان کی اولاد ہو تو تمہارے لیے ان کے ترکے میں سے چوتھا حصہ ہوگا، وصیت پوری کرنے کے بعد جو وہ کر جائیں یا ادائیگی قرض کے بعد۔ اور اگر تم صاحب اولاد نہ ہو تو ان بیویوں کے لیے اس میں سے جو تم نے چھوڑا چوتھا حصہ ہوگا، 1/4۔ پھر اگر تمہاری اولاد ہو تو ان کے لیے ترکے میں سے 8واں حصہ ہوگا، وصیت پوری کرنے کے بعد جو وصیت تم کر جاؤ یا قرض کی ادائیگی کے بعد۔ اور اگر کوئی مرد یا عورت جس کا ورثہ لیا جا رہا ہو بے اولاد ہو اور اس کے ماں باپ بھی نہ ہو مگر اس کا ایک بھائی اور ایک بہن ہو تو ان دونوں میں سے ہر ایک کا چھٹا حصہ ہوگا۔ پھر اگر وہ اس سے زیادہ ہوں تو وہ سب ترکے کے 1/3 میں شریک ہوں گے۔ یہ سب تقسیم وصیت پوری کرنے کے بعد جس کی وصیت کی جائے یا قرض کی ادائیگی کے بعد کسی کو نقصان دیے بغیر کی جائے گی۔ یہ اللہ کی طرف سے ایک وصیت ہے، یعنی تاکیدی حکم ہے، اور اللہ خوب جاننے والا بہت بردبار ہے۔ یہ اللہ کی حدود ہیں، اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا وہ اسے ایسے باغات میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، وہ ان میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا اور اس کی مقررہ حدود سے تجاوز کرے گا وہ اسے آگ میں داخل کرے گا جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، اور اس کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔ وراثت کے احکامات اللہ کی طرف سے آئے ہیں، یہ ایک نعمت ہے۔ اگر ماں باپ کو خود ڈیسائیڈ کرنا ہوتا تو اپنے ہی بچے ماں باپ سے ناراض ہو جاتے۔ اب اگر ان کو یہ فیل ہو کہ ہمارے حق میں کچھ کمی ہو گئی ہے یا ہمیں اور ملنا چاہیے تھا، تو وہ یہ سوچ کر اگر ان کے اندر ایمان ہے مطمئن رہیں گے کہ یہ تو اللہ کا حکم ہے، والدین نے زیادتی نہیں کی ہمارے ساتھ، کوئی فیوریٹزم نہیں ہوا، اللہ کے حکم کے مطابق ہمیں ملا ہے اور ہم اس پر راضی۔ سوچیے اگر یہ کام صرف ہم پر چھوڑ دیا جاتا تو کتنی مشکلات ہوتی۔ اور پھر یہ کہ وارثوں کے درمیان انصاف کرنے کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے، کیونکہ ناانصافی اور ظلم اللہ کی نافرمانی، اس کے رسول کی نافرمانی ہے، اللہ کی حدود کو توڑنا ہے، اور ان نافرمانیوں اور حدود توڑنے کی سزا کیا ہے؟ یدخلہ نارا، یعنی حکم کس کو دیا جا رہا ہے؟ ایمان والوں کو۔ ظاہر یہ اسلامی قانون وراثت ہے، اور اگر ایمان والے اس حکم پر عمل نہیں کرتے تو پھر اپنی آخرت برباد کر رہے ہیں۔ یعنی جو شخص وارثوں کے درمیان انصاف کو معمولی سمجھتا ہے اور انصاف نہیں کرتا تو قیامت کے دن اسے سخت سزا بھگتنی ہوگی، اور آپ دیکھیں کہ اس کو ذلت کا سامنا ہوگا۔ وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ، صرف عذاب نہیں، عذاب مہین، رسوا کن عذاب۔ اور ویسے بھی ہمیں اللہ کی جتنے بھی حدود ہیں ان میں احتیاط برتنی چاہیے، ان حدوں کے قریب بھی نہیں جانا چاہیے، ان حدوں کو توڑنا نہیں چاہیے، ان حدوں کو پھلانگنا نہیں چاہیے۔ جہاں اللہ نے روکا ہے وہاں رک جانا چاہیے۔